مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیل کے ساتھ ہم مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو احکام اور مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا سمجھنا اور عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اپنے دور کے بہت ہی مایہ ناز محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا. یہ ایک انمول تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، مفتیان کرام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اپنی زندگیوں کو منور کرے. اگر کسی گھر میں قرآن و سنت کی روشنی ہو تو وہاں اجالا اور روشنی اس کی وجہ سے نور ہوگا، اور اگر کہیں قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو تو وہ گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مجموعے کے اندر یہ انتخاب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے اندر آپ ہر باب میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی معلومات ہیں اور کون سے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو حدیث اور سنت صرف مسجد کے اندر یا نماز کی حد تک یا چند مسائل کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث اور سنت کی ضرورت زندگی میں قدم قدم پر پیش آتی ہے. ہر کام ہمارا ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. یہی حب رسول کا تقاضا ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا انداز تھا. ادھر نبی کا حکم آیا ادھر سر جھک گیا، ادھر نبی کا فرمان آیا ادھر ایکشن عمل ہوا. یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ اے اللہ کے نبی ہم بعض چیزوں میں تو آپ کو مانیں گے اور باقی بعض چیزوں میں نہیں مانتے. تجارت اپنی مرضی سے کریں گے، کاروبار اپنی مرضی سے کریں گے، گھریلو مسائل اپنی مرضی سے نمٹائیں گے. ہاں مسجد میں آپ کو ہم نبی مانتے ہیں، ایسا نہیں تھا صحابہ کا انداز. اور یہی ہم سے بھی مطلوب ہے. کیا مسجد، کیا گھریلو زندگی، کیا تجارت، کیا کاروبار، ہم پابند ہیں وہی کرنے کے، وہی کہنے کے، وہی بولنے کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. ایسے ہی شخص کو سنت پر عمل کرنے والا کہا جائے گا. گزشتہ ہم نے اسی کتاب کے اندر جو ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شروع کیا تھا ربا کے بارے میں، سود کے متعلق. سود، انٹرسٹ، جو کہ گھر گھر کی مصیبت بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سماج اور معاشرہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف ممالک تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے ممالک، مغربی ممالک کے اندر اسی سود کی وجہ سے ان کی مالی حالت اور ان کی کشتی ڈوب رہی ہے. کیسے ہچکولے کھا رہا ہے، چاہے وہ اٹلی ہو، چاہے وہ یونان ہو، چاہے وہ امریکہ کی اپنی پالیسیاں ہوں مالی طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں سود کے بارے میں ایک بات بتائی گئی. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیات 275 سے 280 تک ہماری گزارش ہے کہ آپ پڑھیے گھر میں. تمام بھائی اور بہنیں اس کو پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اس میں کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کریش کر دے گا. یمحق اللہ یعنی محق کرنا، کریش، پاؤڈر کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. یعنی جو چیز، جو اکانومی سود پر کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کریش کر دیا جائے گا. اور ایسے کریش کیسے ہو رہی ہے آپ آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. ورنہ کون کہہ سکتا تھا اتنے بڑے ترقی یافتہ ممالک ان کا دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کرپسی کی نوبت آئے گی اور ورلڈ بینک کے تابع ہو جائیں گے سب. کس طرح سے ہو رہا ہے. ایک قرآن کے حکم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں ممالک کی شکل میں، اور باقی انفرادی زندگیوں میں اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا گیا کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب یہ مسئلہ معلوم ہو تو سود کو گیو اپ کر دو، چھوڑ دو، بغیر لیت و لات، ایکسکیوزز اور بہانے بنانے کے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا جو سود کو نہیں چھوڑتا گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اب جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہوا قبر میں جائے، کہاں اس کی مغفرت ہوگی؟ حشر میں کیسے ٹھہرے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوئے مرا تھا۔ اور سود کے بارے میں جیسے گزشتہ ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینے والا، دینے والا اور اس میں گواہی دینے والا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح سود کے بارے میں اور کچھ باتیں ہم نے بتائی تھیں، اگر آپ میں سے کوئی اس میں سے چند باتوں کو دہرا دے تاکہ ہم اس کی روشنی میں پھر آگے بڑھ سکیں۔ کوئی سود کتنا سیریس گناہ ہے، کوئی بتا سکے گا؟ آپ ماشاءاللہ۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73، اور اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ دیکھیے یہ کتنی سیریس بات ہے کہ 73 اس کے درجات ہیں، اور حاکم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ روایت کو ذکر کیا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سیریس ایشو ہے۔ کوئی آدمی پسند کرے گا اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح اس کے تعلقات ہوں، تو یہ ہلکی قسم اگر ہے تو بھاری قسم کا کیا ہوگا؟ اور اگر کسی کا کوئی اس سے متعلق یا کوئی اور سوال؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، یہاں جو نان اسلامک بینکنگ ہے وہ سب انٹرسٹ پہ ہی اپنے امپلائیز کو سیلریز ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، بٹ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ اپنے امپلائیز کو، اور وہ کیسے چلتی ہیں اور اپنے امپلائیز کو کیسے سیلری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ مجھے پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو اسلامک بینک ہے وہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں، اسٹاف ہے، ان کو تنخواہیں وغیرہ وہ کیسے دیتی ہیں؟ دیکھیے یہ ایک مستقل فیلڈ ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ لوگ اسپیشلائزیشن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اسلامی بینکنگ کا اپنا ایک سسٹم اور طریقہ ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ خرید و فروخت سے حاصل ہونے والا جیسے نفع ہے، شرکت و مضاربت کے جو اصول ہیں، پارٹنرشپ کے، اسی طرح کی بزنس اس میں کی جاتی ہے، اور وہ بزنس کے ذریعے سے جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع ان چیزوں کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس کے مختلف انداز اور طریقے ہیں جو شرعی لحاظ سے درست سمجھے گئے ہیں۔ اس کے مطابق اس کو جو آمدنی ہوتی ہے اسی سے ان کی تنخواہیں اور دوسرا جو ان کا ایڈمنسٹریشن اخراجات ہیں وہ نکالتے ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ سود انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں کسی بھی طریقے سے اگر ہم پارٹیسپیٹ کریں تو اس کے لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ان کیس میرے فرینڈ کو اگر اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اس کے لیے نامینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر میں جانتا ہوں کہ میرا جو اکاؤنٹ اوپن ہے وہاں پر اس میں میں جو ہے وہ سود کا جو کاروبار اس میں چل رہا ہے، میں اس کو جو ہے اسلامک طریقے سے فالو کر رہا ہوں، مطلب اس کے اندر میں غلط نہیں کر رہا ہوں یا میں سود سے کلیئر ہوں اسلامک کانسیپٹ سے، اور لیکن میرا فرینڈ جو ہے وہ انوالو ہے اس چیز کے اندر، لیکن میں نامینیشن دے رہا ہوں تو میں بھی اس کا پارٹیسپینٹ ہوا اس کے گناہ میں، تو یہ سچویشن میں دیکھیے اگر آپ کا دوست اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے اور اس کے لیے آپ مدد کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ خلاصہ ہوا۔ تو دیکھیے اس میں اصل میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا موجودہ حالات میں کئی اعتبار سے اس کی بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا بعض کمپنیاں ہیں تنخواہ آپ کو براہ راست نہیں دیتی جب تک کہ آپ کا اکاؤنٹ نہ ہو، یا اسی طرح سے تنخواہوں کا بھی لیول ہے، اگر ایک سرٹن لیول سے اوپر تنخواہ ہے کیش میں نہیں دیں گے وہ جب تک کہ اکاؤنٹ نہ ہو، ایسی صورت میں اکاؤنٹ کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس میں ایک شریعت کا مسئلہ سمجھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہر جگہ اس کو آپ ایز اے اصول اپنائیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی آپ کے اندر صلاحیت اور طاقت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی طاقت اور پوزیشن کے باہر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ کی پوزیشن کے مطابق، یعنی آپ کی مینٹل فزیکل جو کنڈیشن ہے اسی کے مطابق آپ کو رسپانسیبل بنایا ہے، اس سے زیادہ کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے، اگر کوئی چیز آپ کے کنٹرول کے باہر ہے
تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ویسے اکاؤنٹ آپ کھولیں تو اس میں بھی مختلف قسم کے اکاؤنٹ ہیں، جیسے ایک سیونگ ہے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ انٹرسٹ وغیرہ دیتے نہیں، بلکہ الٹا آپ سے چارجز لگاتے ہیں، آپ کو دینا پڑتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں وہ دیتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے تاجر حضرات سیونگ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو قرض ملتا بھی ہے، قرض لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بینک سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ اگر اس کو اوائڈ کرتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں تو اس کے اندر یہ چیز کم ہو جاتی ہے، رسک جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے طریقے ہیں جس پر عمل کر کے آپ جو ہے اس چانس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ تھا میرا کہ نارملی آج کے ٹائم پہ ہر کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، ہر کسی کے پاس، تو جو انٹرسٹ ہے وہ تو بینک خود دیتی ہے یا آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے، تو اس انٹرسٹ کو ہم کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے، یا مطلب اس کا کیا کریں ہم، کیونکہ وہ تو بینک کا اختیار ہے کہ وہ انٹرسٹ دے گا۔ اگر وہ اسکیم ہم ہٹانا چاہتے تو یا تو وہ لوگ یہ بولیں گے کہ دیٹ ان کو کوئی پرابلم آئے گی وہ چیز ہٹانے کے لیے کہ آپ کو کیسا ٹرانزیکشن ہم لوگ مینیج کریں انڈیویجولی، یا پھر وہ بولے گی آپ سمپلی آپ کا اکاؤنٹ ہمارے یہاں سے نکال لو، لیکن ہمارے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہے۔ اور بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کیسز میں کہ ہم لوگوں کو کچھ اسکالرشپ وغیرہ آنی ہوتی ہے یا کوئی اور اسکیم کے لیے پرٹیکولر بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ضروری ہے، بٹ ان دیٹ کیس جو ہے ہم لوگ اس کے سود اور انٹرسٹ کی چیز کو ہم لوگ مینیج نہیں کر پاتے، تو اس کو ہم لوگ کیسے مینیج کریں نارمل سرکمسٹانسز؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، ایک تو اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں بات آتی ہے کہ جہاں ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ انٹرسٹ اگر دیں تو کیا کرنا چاہیے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اکاؤنٹ کھولنا آج کل ایک ضرورت ہے، ضرورت کے لحاظ سے آپ جتنا عمل کر سکتے ہیں، جتنی ضرورت ہے کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ بعض چیزیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ آپ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، بعض اور مسائل ہیں، اس کے لیے اکاؤنٹ کی ضرورت بہرحال پیش آتی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر بینک آپ کو خود انٹرسٹ دے رہا ہے تب کیا کرنا چاہیے۔ انٹرسٹ جو سود کی منی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر بہت سارے علماء نے بڑی احتیاطی مختلف رائے دی ہیں، جو مختلف آراء ہیں، اوپینینس آف علماء ہیں یہ، تو اس کا خلاصہ ایز اے بریف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے جس کو آپ کہیں فقر و فاقہ یا اسٹارونگ کنڈیشن، اور اس کو آپ دے دیتے ہیں وہی پیسہ جو مر رہا ہے، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کہیں فلڈ آ گیا، کہیں کوئی کلیمٹی ہو گئی، حادثہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے گھر جل گیا، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی گھر کے لیے کچھ ہے، اور نہ کوئی ان کو حکومت کی طرف سے سپورٹ دی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کے جو پیسے ہیں ان لوگوں کے لیے درست ہو سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اضطراری کیفیت میں ہیں، اور اضطراری ایک سچویشن ایسی آتی ہے جس میں حرام گوشت جو ہے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ اگر کوئی ایسی اسٹارونگ پوزیشن میں ہے، مر رہا ہے وہ، اور بعض یہاں پر حادثات ہوئے، اتفاقات ہوئے، جس کے بعد یہ سب چیزیں دیکھنے میں آئیں، تو ان لوگوں کے لیے اگر اس طرح کی ہو تو بہت سارے علماء نے ایسی حالت میں انٹرسٹ منی کو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ شیخ اس میں ایک اور کوشچن یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ یہ سچویشن تو ایکسیپشن کیسز میں آتی ہے، لائک بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ 4 سال سے ہے، کسی کا 10 سال سے ہے، کسی کا 20 سال سے ہے، تو وہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جمع ہوتے 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 ایک بڑا اماؤنٹ بن گیا، تو اس شخص کو کیا ویٹ کرنا چاہیے ایسے وقت آنے کا کہ دیٹ اگر کہیں ہو تو ہم اس کو وہاں کریں، یا اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس؟ اس سوال کا ہم انشاءاللہ تعالی مختصر وقفے کے بعد جواب دیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے جو سوال کیا گیا سود کے بارے میں کہ اگر اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی رقم وہ جمع کروا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے دیکھیے، یہ جو حادثات ہیں کبھی کبھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا آپ کے علاقے میں کبھی کبھی ہو، لیکن حادثہ یہ نہیں ہے اس کا کہ آپ کے علاقے میں ہو تو آپ دیں، کہیں بھی اس طرح کا کوئی اتفاق ہو، کہیں ضرورت مند اس کیٹیگری کا ہو جس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، جس کے پاس کھانے پینے کا، رہائش کا کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، کہیں بھی کسی کی مدد کے لیے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں
کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے اور اس میں یقیناً آپ کے سوالات بھی بہت زیادہ ہوں گے. لیکن پہلے کچھ چیزیں اور بھی آپ سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود باتوں کی طرف بہت پہلے سے اشارہ فرما دیا، حکم دیا، اور اس سے روکنے کے لیے مختلف آپ نے احکام جاری کیے. ان میں سے ایک خرید و فروخت کے بارے میں، جب سونے کا کاروبار آپ کریں تو سونے کو سونے کے ذریعے سے، چاندی کو چاندی کے ذریعے سے، یا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی، ان کو اگر اسی کے ذریعے سے بیچنا چاہتے ہیں، یعنی گولڈ ٹو گولڈ، سلور ٹو سلور، تو کیسے کرنا چاہیے؟ اس وقت برابر برابر ہونا چاہیے. نمبر 2، کیش میں سودا ہونا چاہیے. آج ایک سونا آپ دے رہے ہیں اپنی طرف سے اور کل آپ بھاؤ طے کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا. جو چیز ہو کیش میں ہو. اور دوسری کیا ہے؟ برابر برابر. برابر برابر کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 20 سال پہلے کا سونا ہے، میرے پاس ابھی کا سونا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ چلو وہ چونکہ پرانا سونا تھا وہ زیادہ قیمتی ہے، اس کو زیادہ آپ قیمت لگائیں اور میرے سونے کو کم، اور سونے کا سونے سے کاروبار کریں، تو یہ غلط ہوگا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا قیمتی سونا اگر ہے تو آپ اس کو پہلے سیل کر دیں، بیچ دیں، اس کی قیمت متعین کر لیں. پھر اس کے بعد جو قیمت آپ کو ملے گی اس سے میرا سونا آپ خریدیں، چاہے سستے میں خریدیں. لیکن گولڈ ٹو گولڈ اگر چینج کریں گے تو برابری پر کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اولڈ ہے یہ نیو ہے، اور یا اسی طرح سے وہ 22 کیرٹ کا ہے آپ کا 20 کیرٹ کا ہے، یہ نہیں ہوگا. اس کو پیسوں کے ذریعے سے بیچیں، پھر اس کے بعد آپ خریدیں، تاکہ یہ جو چور دروازے ہیں، کبھی آپ دروازہ بند کرتے ہیں، ونڈو کھول دیتے ہیں کہ ادھر سے پھر وہی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ڈور کلوز تو ونڈو بھی کلوز، تاکہ جو ہے نا کہیں سے کوئی یہ سود یا انٹرسٹ کی آمیزش نہ ہونے پائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. سونا اگر سونے کے ذریعے سے بیچنا چاہتے ہیں تو پھر برابر برابر کا سودا ہوگا، اور وہ بھی نقد سودا ہوگا. ولا تشفوا بعضها على بعض، یعنی آپ کم یا زیادہ کر کے نہیں کر سکتے کہ میرا پرانا آپ کا نیا، یا میرا اتنے کیرٹ کا آپ کا اتنے کیرٹ کا، نہیں. ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. اسی طرح سے سلور کا مسئلہ، چاندی کا مسئلہ ہے. چاندی سے چاندی کو سیل کر رہے ہیں برابر برابر. آپ کے پاس 1 تولہ ہے، میرے پاس 1 تولہ، لے لیجئے. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس جو ہے فائن کوالٹی کی چاندی، آپ کے پاس 3rd کلاس کوالٹی کی ہے، یہ نہیں کر سکتے. اگر یہ ہے تو آپ اپنی چاندی کی پہلے قیمت مقرر کر لیں، اور وہ قیمت مجھ سے لے لیں، یا طے کر لیں کہ اتنی قیمت کی یہ چاندی ہے. پھر میری جو چاندی ہوگی اس کی بھی قیمت طے کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی چاندی کو قیمت کے عوض میں کر سکتے ہیں. یعنی اصل بدل جائے تاکہ یہ جو غلطی کا امکان ہے وہ نہ رہے. یا اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے ایک اور حدیث میں کہا گیا، والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید. اسی طرح کھانے پینے کے اناج ہیں. مثلا آپ کہیں میرا فائن کوالٹی کا چاول ہے، آپ کا جو ہے 2nd کوالٹی کا ہے، لہٰذا 2 تھیلے 1 تھیلے کے برابر ہوں گے، یہ غلط ہو جائے گا. چاول کی قیمت مقرر کر لیں، اور قیمت لے کر پھر میرا جو چاول ہے سستے میں آپ لینا چاہیں تو لیں، تاکہ اس سے کوئی گڑبڑ کے امکانات نہ ہوں. فَإِذَا اخْتُلِفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. لیکن اگر جنس بدل جائے، مثلا میرے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے سونے کو جتنی چاندی سے چاہے خریدیں یا بیچیں، کیونکہ دونوں الگ الگ ہو گئے نا. چاندی ایک الگ چیز ہے، سونا ایک الگ میٹل ہے. اسی طرح سے چاول ہے میرے پاس، گندم آپ کے پاس ہے، گیہوں آپ کے پاس ہے، تو اس میں 1 تھیلا 2 تھیلے 5 تھیلے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ جنس بدل گئی، وہ چیز بدل گئی، تو اس لیے اس میں آگے پیچھے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے کارندے کو، وہ گئے تھے مال جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ جزیہ وغیرہ، وہ لے آئے بڑی عمدہ اور اچھی ہائی کوالٹی کی کھجوریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے دریافت کیا، اکل تمر خیبر ہاکذا. خیبر جو ایک جگہ ہے وہاں پر وہ گئے تھے تحصیلدار کے طور پر،
ٹیکس کلیکٹر کے طور پر، جا کر عمدہ کھجوریں لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خیبر میں ساری کھجوریں اسی کوالٹی کی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، 1 سا اچھی کھجور 2 سا یعنی ڈبل ردی کھجور کے عوض میں خریدی ہے۔ یعنی ہمارے پاس 2 سا تھے، ڈبل 2 کلو سمجھ لیجئے، 1.25 پونے 3 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 5.5 کلو ہمارے پاس تھا، تو اس کو ہم دے کر 2.5 کلو لیے اچھی کوالٹی کی۔ تو اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ کھجور کو کھجور کے عوض میں ڈبل کر کے بیچا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غلط کیا تم نے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا تھا تو کھجور کی قیمت لیتے، پہلے ہائی کوالٹی کی کھجور کی قیمت الگ اور جو ردی کوالٹی ہے اس کی قیمت الگ، پھر اس کے بعد جو زیادہ رقم ہو کم رقم ہو وہ کر سکتے ہیں۔ کھجور ٹو کھجور تم نے جو یہ کیا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اور دوسری جو چیزیں ہیں جس کے اندر اس طرح کے ڈاؤٹ کے امکانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ڈاؤٹ ہے سود کا، انٹرسٹ کا، یا جہاں ڈاؤٹ ہے کہ اس کی طرف جا سکتے ہیں، ان سب چیزوں سے شریعت منع کر رہی ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جس کو ہمارے خاص طور پر جو سینئر ملازمین ہیں، عہدیدار ہیں، وہ بھی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو سنیں کہ من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدى له ہدیتا فقبلها فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا۔ اگر آپ کسی کی فیور کرتے ہوئے اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کو جاب دلا دیا، مثلا آپ کی ریکمنڈیشن سے کسی آدمی کو اچھا کام مل گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں، صبح اس کے گھر جاتے ہیں اور جا کر اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے میری سفارش کی، مجھے ملازمت مل گئی، اس لیے اب آپ کیا کرتے ہیں، وہاں تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ بظاہر تحفہ ہے، مگر شریعت کہتی ہے یہ سود ہے، یہ بظاہر دکھنے میں تحفہ لگ رہا ہے مگر یہ سود ہے، اس لیے کہ اب آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی سفارش کر کے آپ کو جاب دلوایا تھا، اب اس کی پیمنٹ کی شکل آپ جو ہے بطور تحفے کے دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تحفہ دینا ہے یہ غلط ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی اونچے عہدیدار ہیں اور ایک ملازم کوئی بھی آپ کا ہے، عید ملنے آپ کے گھر آ گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں، مطلب یہ جو تحفے دینا ہے، رشوت ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، تو وہ آ گیا، اب آپ کے بچے کو عیدی کے نام پر وہ 50,000 روپے پکڑا دیتا ہے۔ اب عیدی 50,000 تو نہیں دی جاتی نا، کیا دی جاتی ہے گھروں میں؟ آپ کو عیدی 50,000 تو نہیں دیتے۔ اب جب 50,000 کی رقم آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے، دے رہا ہے عید کے نام پر، لیکن وہ پھر دوسرے دن وہ لے کر آئے گا اپنی عرضی۔ اب چونکہ آپ کے بچے کو 50,000 مل گئے ہیں تو آپ نہ نہیں کر سکتے، تو اب یہ کیا ہوا، انڈائریکٹلی آپ کو پھنسانے کے لیے ایک رشوت کا انداز ہوا۔ یہ چیز شرعی طور پر درست نہیں، بلکہ یہ ربا کی ایک شکل ہے جس سے منع کیا گیا۔ یہاں چونکہ اور بھی سوالات ہیں لیکن ہمارا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے یہ جو چیپٹر ہے سود اور اس سے متعلقہ امور کا، یہ بڑا نازک سا ہے۔ ہم گزارش کریں گے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، سمجھیں اور پڑھیں بھی، تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم